السلام علیکم۔ مصر میں رہنے والی ایک صحیح العقیدہ مسلمانوں کی جماعت کا یہ خیال تھا کہ اسد الدین شرکو کو باربک نے اپنے روحانی کمالات کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ مصری عوام باربک کو اپنے وقت کا سب سے بڑا صوفی سمجھتے تھے۔ یہ ایک 70 سالہ شخص تھا، دراز اقامت، سرخ و سفید، لمبی سفید داڑھی، لمبے سفید بال اور لمبی سفید ابا، ہاتھ میں فیروزے کی تسبیح۔ باربک کی خانقاہ دریائے نیل کے کنارے تھی۔ اس کے حجرے کی دیواروں کا رنگ بھی سفید تھا اور فرش پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ آنے والا پہلی ہی نظر میں باربک کی ظاہری شخصیت اور اس کی خانقاہ کی فضا سے متاثر ہو جاتا تھا اور بے ساختہ پکار اٹھتا تھا، صوفی باربک کے یہاں تو نور ہی نور ہے۔ دراصل باربک ایک انتہائی خبیث اور شیطان صرف انسان تھا۔ وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے حسن بن صبا کا مرید خاص تھا۔ اگرچہ حسن بن صبا جیسے راندہ درگاہ انسان کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا تھا، مگر اس کی مانوی شیطانی اولاد ابھی زندہ تھی اور مختلف اسلامی ریاستوں میں اپنی خفیہ شیطانی تحریک جاری رکھے ہوئے تھی۔ حسن بن صبا کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوا۔ وہ بہت ذہین اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ مشہور ریاضی دان فارسی شاعر عمر خیام اور نامور سیاستدان نظام الملک طوسی اس کے ہم جماعت تھے۔ حسن بن صبا کے باپ دادا ایک بدعقیدہ اور اسلام دشمن جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے پیدائشی طور پر بغاوت اور سرکشی کے جراثیم اس کے خون میں بھی شامل تھے۔ پھر جب حسن بن صبا اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا تو اپنی فطرت کی طرف لوٹ گیا اور شیطان نے اس کے دل و دماغ پر گرفت مضبوط کر لی۔ پھر حسن بن صبا اسلامی دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے اپنے موسن نظام الملک طوسی کو خباثت نفسی کا نشانہ بنایا۔ اس وقت نظام الملک طوسی سلجوقی بادشاہ کی حکومت میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا۔ حسن بن صبا نے نظام الملک طوسی کو سلطان کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر سلجوقی بادشاہ نے حسن بن صبا کو اپنی سلطنت کی حدود سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ بد باطن اور کینہ پرور انسان مصر پہنچا۔ یہاں اس نے باطنیوں کے الگ فرقے کی ایک بنیاد رکھی۔ یہاں اس نے اپنی شیطانی ذہانت سے ہزاروں مرید بنا لیے۔ حسن بن صبا اپنی کامیابی کی منزل کے قریب تھا کہ اس کی ایک سازش بے نقاب ہو گئی اور وہ رات کی تاریکی میں مصر سے نکل کر اصفہان پہنچ گیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے ہزاروں مریدوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اسے نبوت عطا کی گئی ہے اور اس پر روزانہ وحی نازل ہوتی ہے۔ سادہ دل اور کمزور عقیدے کے لوگ حسن بن صبا کے قدموں میں جھک گئے اور اس شیطان کو اپنا پیغمبر تسلیم کر لیا۔ ایک بڑی جماعت کو تابع کر لینے کے بعد حسن بن صبا کا پھیلایا ہوا شیطانی جال روز بروز وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے بڑی ریاکاری کے ساتھ المول کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور ایسے پرپیچ راستے سے گھیرا ہوا تھا کہ وہاں اس کا کوئی دشمن آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ محفوظ ترین جگہ پر قابض ہو جانے کے بعد حسن بن صبا نے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنت بنائی۔ وہ ہر قیمت پر سلطان ملک شاہ اور اپنے محسن نظام الدین طوسی کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا تاکہ یہ دونوں بھاری پتھر راستے سے ہٹ جائیں اور اس کے شیطانی منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ یہ جنت ارضا اسی منصوبے کی ایک بنیادی کڑی تھی۔ الموت کے قلعے میں حسن بن صبا نے ایک تخت بنوایا تھا جس کے پائے زمرد کے تھے، دونوں دستے نیلم کے اور پچھلا حصہ یاقوت جیسی قیمتی پتھر کا تھا۔ جب رات میں اس تخت پر قندیلوں اور قانوسوں کی روشنی پڑ کر منعکس ہوتی تو دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے روشنیوں کا ایک عجیب سا منظر ہوتا تھا۔ اس چکا چوند کا حوالہ دے کر حسن بن صبا اپنے عقیدت مندوں سے مخاطب ہوتا تھا، یوں سمجھ لو کہ خداوند عالم کا نور تم پر سایہ فگن ہے، اگر تم میرے احکام پر عمل کرو گے تو یہ نور ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تمہیں اپنے گھروں میں بھی نظر آئے گا۔ حسن بن صبا کو فن تقریر میں کمال حاصل تھا۔ جب وہ اپنے معتدقین سے خطاب کرتا تو وہ لوگ اس کے لہجے سے متاثر ہو کر اس طرح جھک جاتے، ان کے سر زمین کو چھونے لگتے، پھر ان کی زبانوں سے بے اختیار یہ کلمات جاری ہو جاتے: بے شک آپ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور اس روشنی کی طرف لے جائیے جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیں سکون و سلامتی عطا کیجیے اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دیجیے۔ اپنی جماعت کو یہ یقین دلانے کے بعد کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، حسن بن صبا کے شیطانی دماغ نے ایک اور منصوبہ تراشا۔ اس نے قلعہ الموت کے ارد گرد خوبصورت سبزہ زاروں کا انتخاب کیا جہاں ایک نہر بھی بہتی تھی۔ حسن بن صبا نے بڑی قیمت دے کر دور دراز کے علاقوں سے ماہرین تعمیرات بلائے اور ایک مخصوص علاقے میں ان سے دلکش مکانات تعمیر کرائے جن کے نقش و نگار دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ جب حسن بن صبا کے معتدقین اس سے پوچھتے کہ یہ مکانات کس لیے ہیں تو وہ نہایت عیاری سے اپنے ہمنماؤں کو جواب دیتا: یہ اہل ایمان کی جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس جنت کا کیا ہوگا جو مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کے صلے میں بخشی جائے گی۔
کسی معتقد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا اور وہ حاضرین کی موجودگی میں یہ سوال کر بیٹھتا، حسن بن سبا اس شخص کو برجستہ جواب دیتا، یہ دنیاوی جنت ہے، پہلے تمہیں اپنے آپ کو اس جنت کا اہل ثابت کرنا ہوگا، پھر تم دوسری جنت میں داخل ہو سکو گے۔ یہ سن کر سب لوگ بیک زبان چیخ اٹھتے، اے ہمارے پیر و مرشد، ہمیں بتائیے کہ اس جنت ارزا میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ حسن بن سبا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آتی، اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ معتقدین ہذیانی انداز میں چیخنے لگتے، ہم تیار ہیں ہر آزمائش کے لیے۔ حسن بن سبا اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتا، صبر کرو اور انتظار کرو، ان قریب تم لوگ جان لیوا امتحان میں ڈالے جاؤ گے۔ پھر حسن بن سبا نے اپنی جنت کی آرائش اس طرح کی کہ فرش پر اور راہداریوں میں بیش قیمت قالین بچھائے گئے، کمروں کو یونانی طرز کے ریشمی بستروں اور پردوں سے آراستہ کیا گیا، جگہ جگہ دلکش پتھروں کی مختلف حوضیں تعمیر کرائی گئیں جنہیں نلوں کے ذریعے دودھ، شہد اور شراب سے بھر دیا جاتا۔ جگہ جگہ نہایت حسین و جمیل نوخیز لڑکیاں گھومتی رہتی تھیں، ان لڑکیوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ انہیں آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا ہے۔ یہ حسن بن سبا کی جنت کی حوریں تھیں۔ جنت میں داخل ہونے والے مردوں کا انتخاب خود حسن بن سبا کرتا تھا۔ اس کا طریقہ انتخاب بھی بڑا عجیب تھا۔ گرد و نواح کے علاقوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے نوجوان لائے جاتے تھے کہ جن کے جسم چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے تھے، پھر انہیں کئی خوفناک مرحلوں سے گزار کر اندازہ کیا جاتا تھا کہ ان میں کون بزدل ہے اور کون بہادر۔ پھر بزدل لوگوں کو امتحان سے خارج کر کے قلعے سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد منتخب بہادروں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا تھا۔ حسن بن سبا کے معتبر اور مسلح سپاہی ان بہادروں کو جنت کی سیر کراتے، پھر انہیں حوروں کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہ لوگ ہفتہ 15 دن تک شیطانی جنت میں رہتے، پھر انہیں حوریں بھنگ پلا دیتی۔ جب وہ مست و بے خود ہو جاتے تو مسلح سپاہی انہیں اٹھا کر لے جاتے اور حسن بن سبا کے خصوصی کمرے میں پہنچا دیتے، جہاں اس خبیث کے بقول اس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جب وہ شخص نشے کی قید سے آزاد ہو کر ہوش میں آتا تو دوبارہ اسی جنت کی تمنا کرتا۔ حسن بن سبا اس موقع پر انسانی نفسیات سے فائدہ اٹھاتا اور حوروں کے تمنائی کو مخاطب کر کے کہتا، میں نے تمہیں اپنی روحانی قوت سے ایک بار جنت کا نظارہ کرا دیا، اب تم ایک بڑی آزمائش سے گزر کر ہی جنت میں داخل ہو سکو گے۔ وہ شخص دودھ، شہد، شراب اور حوروں کی تمنا میں تڑپتا رہتا اور بار بار اپنے سے پوچھتا رہتا کہ وہ بڑی آزمائش کب آئے گی اور وہ کب جنت میں داخل ہوگا۔ پھر جب حسن بن سبا کسی دشمن کا قتل کرانا چاہتا تو وہ جنت کے طلبگار کو تنہائی میں بلاتا اور رازداری کے لہجے میں کہتا، فلاں شخص کو بے دریغ قتل کر دے، پھر فرشتے تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ وہ شخص حوروں اور شراب کی تمنا میں حسن بن سبا کے حکم پر عمل پیرا ہوتا اور اپنی جان پر کھیل کر مطلوبہ فرد کو قتل کر دیتا، تنہا ہونے کی وجہ سے خود بھی مارا جاتا۔ پھر جب حسن بن سبا کو خبر دی جاتی کہ دشمن کے ساتھ وہ طلبگار جنت بھی مارا گیا ہے تو وہ شیطان اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے کہتا، میرا دشمن جہنم رسید ہوا اور میرا فدائی جنت اعلیٰ میں پہنچ گیا۔ ایسے تمام جنت کے طلبگار حسن بن سبا کے فدائین کہلاتے تھے۔ نظام الملک جیسے عظیم سیاستدان اور اسلام دوست کو بھی حسن بن سبا کے ایک فدائی نے قتل کیا تھا۔ 15 سال بعد حسن بن سبا نے نظام الملک کے بیٹے ابو المظفر کو بھی اپنے ایک فدائی سے قتل کرا دیا۔ ان باپ بیٹے کے علاوہ بھی اس شیطان نے بہت سے اہل ایمان کو قتل کرایا۔ حسن بن سبا نے 35 سال تک قلعہ الموت پر حکومت کی، پھر 518 ہجری میں بڑی بے کسی کی حالت میں مر گیا اور عالم اسلام کو ایک بڑے فتنہ گر سے نجات ملی۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اس خبیث کو دنیا سے گزرے ہوئے 46 سال ہو گئے تھے، مگر اب بھی دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے فدائین موجود تھے۔ مصر کا باربک بھی حسن بن سبا کا فدائی تھا، جو پورے مصر میں سب سے زیادہ خدا رسیدہ بزرگ مشہور تھا۔ خود فاطمی خلیفہ آزد بھی باربک کی بہت عزت کرتا تھا۔ اگر کبھی وہ بہروپیہ دربار میں آ جاتا تو خلیفہ اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا اور اسے اپنے برابر کی نشست پر بٹھاتا۔ اسد الدین شیرکو نہ صرف ایک صحیح العقیدہ انسان تھا بلکہ جان باز سالار بھی تھا، اس لیے باربک حکیم بارتون اور دوسرے سباہیوں کے دل میں کسی کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ باربک نے ایک دن تنہائی میں فاطمی خلیفہ آزد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اسد الدین شیرکو سلطان نور الدین زنگی کا دست راست ہے اور خلیفۃ المسلمین اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلطان اپنے عقائد میں کس قدر کٹر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوچے سمجھے بغیر ایک زہر آلود خنجر اپنی گردن کے قریب رکھ لیا ہے جو کسی بھی وقت شہرگ میں اتر سکتا ہے۔ خلیفہ آزد نے بڑی رازداری کے ساتھ باربک کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں آپ کی بے چینی کو سمجھتا ہوں، مگر سیاسی اعتبار سے اسد الدین شیرکو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ حالات پر قابو پاتے ہی اسد الدین شیرکو کو نکال باہر کروں گا۔
پھر جب وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے 2 ماہ بعد ہی اسد الدین شیرکو کا انتقال ہو گیا تو مصر کے بعض حلقوں میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا کہ اسد الدین شیرکو کو بڑی ذہانت کے ساتھ ہٹایا گیا ہے، مگر اس کا کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ اگر شیرکو کی غیر طبی موت پر ذرا بھی شک ہوتا تو اب تک سلطان نور الدین زنگی مصر پر حملہ کر چکے ہوتے۔ ایک روایت کے مطابق اسد الدین شیرکو نے فاطمی خلیفہ اعظم سے درخواست کی تھی کہ اس کی جگہ صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی نوجوان ہے مگر بے پناہ جنگی انتظامی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ خلیفہ اعظم نے شیرکو سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی خواہش کا لحاظ رکھے گا۔ باربک اور دوسرے بااثر باطنی امراء اسد الدین شیرکو کی موت پر بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور بار بار خلیفہ اعظم کو مشورے دے رہے تھے کہ اس بار وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں کسی سیاسی مصلحت سے کام نہ لیا جائے۔ خداوند عالم نے بروقت ہماری مدد کی ہے اور ہمیں اس اچانک نازل ہو جانے والی مصیبت سے نجات بخشی ہے۔ خلیفہ اعظم نے باربک اور باطنی امراء سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں ملکی مفادات کا خیال رکھے گا۔ اسد الدین شیرکو کے مرتے ہی مصری اور شامی امراء میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے شدید کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا۔ شامی امراء میں عین الدولہ باروقی قطب الدین ینال، سیف الدین علی بن احمد اور صلاح الدین ایوبی کا ماموں شہاب الدین محمود ہارمی پیش تھے۔ دوسری طرف ابو جعفر اور علی ناصری مصر کی وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ وہ مقامی ہونے کے سبب مصر کے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ ابو جعفر کے مقابلے میں علی ناصری زیادہ پر امید تھا کہ اسے در پردہ باربک کی حمایت بھی حاصل تھی۔ خلیفہ اعظم شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے شدائیوں میں کس کا انتخاب کرے۔ اگر کسی شامی امیر کی طرفداری کرتا ہے تو مصری امراء کی ناراضگی کا خطرہ تھا۔ آخر ایک ہوشمند عالم فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے خلیفہ اعظم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، وزارت عظمیٰ کے تمام مدعی بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ ان کے کمزور بازو میدان جنگ میں تلوار کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور نہ ان کے کمزور دماغ زیادہ دور کی سوچ سکتے ہیں۔ ان امراء کے برعکس صلاح الدین ایوبی جوان بھی ہے اور مرد میدان بھی۔ اس کی جنگی صلاحیت تو آپ آزما ہی چکے ہیں کہ اس نے شاور جیسے عیار و غدار کو گرفتار کر کے مقتل تک پہنچایا۔ مجھے اس کے چہرے سے فہم و فراست اور ضبط و تحمل کے آثار نظر آتے ہیں۔ بالفرض کوئی سیاسی مسئلہ الجھ گیا تو پھر آپ کے تجربات و مشاہدات اسے حل کر سکتے ہیں۔ خلیفہ اعظم کو فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ کی تجویز پسند آئی مگر پھر بھی وہ رات بھر سوچتا رہا۔ دوسری طرف فقیہ ضیاء الدین بھی رات بھر صلاح الدین کے حق میں دعا کرتے رہے، اے اللہ اس نوجوان کو غلبہ عطا کر اور اہل ایمان کی مدد فرما، تیری ہدایت و توفیق کے بغیر ہم اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ صلاح الدین ایوبی سے فقیہ ضیاء الدین کے رغبت کے 2 اسباب تھے، ایک یہ کہ وہ عالم شباب میں باکردار نوجوان تھا، دوسرا یہ کہ اب تک مصر کی وزارت پر باطنیوں کا غلبہ تھا۔ فقیہ ضیاء الدین نے ایک طویل عرصہ نہایت اذیت و کرب میں گزارا تھا۔ آج انہیں امید ہو چلی تھی کہ اگر خلیفہ اعظم نوجوان صلاح الدین ایوبی کو وزیر اعظم نامزد کر دیتا ہے تو باطنیوں پر قابو پانا آسان ہو جائے گا اور سرزمین مصر کو گمراہوں کی اس جماعت سے نجات مل جائے گی۔ پھر جب دوسرے دن خلیفہ اعظم نے صلاح الدین ایوبی کی وزارت عظمیٰ کا فرمان جاری کیا تو حاضرین دربار پر سکتہ ستاری ہو گیا۔ مصری امراء ابو جعفر اور علی ناصری ناگوار چہروں کے ساتھ دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ شامی امراء قطب الدین ینال، سیف الدین علی بن احمد اور صلاح الدین ایوبی کا ماموں شہاب الدین خاموشی سے بیٹھے رہے، مگر چوتھا شامی امیر عین الدولہ باروقی نہ صرف دربار سے اٹھ گیا بلکہ مصر چھوڑ کر سیدھا دمشق چلا گیا۔ پھر جب عین الدولہ سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان عادل نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، تم نے صلاح الدین ایوبی کو تنہا چھوڑ دیا، تمہیں لازم تھا کہ مصر میں رہ کر اس کے ہاتھ مضبوط کرتے، وہ میرا نمائندہ ہے۔ امیر عین الدولہ سر جھکائے سلطان نور الدین زنگی کی غضبناک گفتگو سنتا رہا۔ وہ سلطان عادل کو اپنے دل کا حال کس طرح بتاتا کہ اس سے ایک نوجوان کی یہ ترقی برداشت نہیں ہو رہی۔ خلیفہ اعظم نے صلاح الدین ایوبی کو تحفے میں ایک شمشیر جواہردار پیش کی جس کی قیمت 5000 دینار تھی، دیگر تحائف میں 10,000 دینار کا ایک نایاب ہار اور زرد رنگ کا ایک انتہائی تیز رفتار گھوڑا، سونے کی تاروں سے بنا ہوا ایک جبہ اور امامہ شامل تھا۔